السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، الہادی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم لوگ لے کر حاضر ہوتے ہیں علمی ایپیسوڈ۔ ہمارا مقصد ہمارے معزز ناظرین کے علم میں اضافے کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے اپنے ناظرین کے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ ہماری جو کل گفتگو چل رہی تھی وہ تھی عزاداری کے اوپر، کہ ہم عزاداری ہر سال کیوں کرتے ہیں، ہر سال جلوس کیوں نکالتے ہیں، عزاداری کیسے کرنی چاہیے، مقصد عزاداری کیا ہے، یہ سب سوالات لے کر ہم حاضر ہوئے تھے ہمارے مہمان عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیضان رضا صاحب کی خدمت میں، اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے ان کے جواب دیے۔ ہم کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے ملاتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ ہم کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ عزاداری میں ہم ہر سال جلوس کیوں نکالتے ہیں، جلوس نکالنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے جواب سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ ہمارا سوال آج یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہر سال کیوں، عزاداری ہر سال کیوں؟ 1381 سال تقریباً ہو چکے، لیکن مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداری سید الشہداء ظاہر ہے کہ ہر سال ہم لوگ مناتے ہیں جی، تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے، یہ 2 مہینے 8 دن جو عزاداری سید الشہداء کو منایا جاتا ہے، جی یہ خاص امام سے مخصوص ایام ہیں، جی، لیکن اس کے ساتھ ہم کربلا کو 2 مہینے 8 دن محدود نہیں رکھتے، بے شک، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے سال بھر رہتا ہے جی، اور رہنا چاہیے، اس لیے کہ کربلا ایک درس مسلسل ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن نے فرمایا، وذکر، پروردگار کہہ رہا ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، میرے رسول وذکر، ان کو یاد دلاؤ، فإن الذکر، سورہ قرآن کی بالکل واضح اور صریح آیت ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، میرے حبیب ان کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ یاد دلانا جو ہے وہ مومنین کے لیے فائدے کا اور ان کی منفعت کا سبب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ یاد دلانے کا مطلب کیا ہے، کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، تو یہ اعتراض ہمارا رسول اسلام پر بھی ہوتا ہے کہ مثلا پروردگار کہہ رہا ہے رسول سے کہ آپ یاد دلائیے، اور یہ صرف اعتراض یہاں نہیں ہوتا، آپ ہر سال جو ہے ہم عید الاضحیٰ کیوں کرتے ہیں، ہم ہر سال جو ہے وہ حج پر کیوں جاتے ہیں، ہم ہر سال جو ہیں وہ کیوں سارے کام انجام دیتے ہیں، تو بہت سی چیزیں واجبات ہیں ہر روز ہم انجام دیتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا، یا خود آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں صرف سورہ حمد ہی کی کیوں تکرار، اتنے سورے ہیں قرآن مجید میں، سورہ حمد ہی کی کیوں تکرار کی جائے؟ اگر 4 رکعت نماز انسان پڑھ رہا ہے تو کم سے کم 2 مرتبہ تو اسے سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو 17 رکعت دن بھر میں انسان 17 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس میں کتنی مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، اور کم سے کم 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اچھا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی آپ اس سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکرار بری چیز نہیں ہے، تکرار اچھی چیز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تکرار کس چیز کی کر رہے ہیں، یہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہم ہر سال عزاداری سید الشہداء، اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم کہ جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، یا معید الدین چشتی کہہ رہے ہیں شاست حسین باد شاست حسین، کہ جس کی اتنی بڑی شخصیت ہے۔ آج پوری دنیا اس بات پوچھ آتی ہے کہ ہم جو ہیں رسول ہم سے جو ہے راضی ہوں، اور رسول ہمیں اپنا کہیں، تو پوری عالم انسانیت اس بارے میں لگی ہوئی ہے کہ رسول ہمیں اپنا کہیں، اور جس کے لیے خود رسول یہ کریں کہ حسین منی وانا من الحسین،
جی اور میں حسین سے ہوں. تو یہ حسین سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، امام حسین نے جو واقع کربلا میں دین کی محافظت کی ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہر لمحہ اگر ذکر کیا جائے تو وہ کم ہے. سال بھر کا معاملہ نہیں ہے. یہی وجہ میں نے عرض کیا کہ 2 مہینے 8 دن صرف محدود نہیں ہے اس کے لیے. اور خود قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم احترام کرتا ہے یہ تقوی سے بہت قریب ہے. یہ تقوی الہی کی ہے. اور یہ آیت کس کے لیے ہے اور کون سی جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں؟ جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شاعر میں. تو اور جو تقوی، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یقیناً وہ انسان جو ہے وہ تقوی، یقیناً یہ تقوی ہے اور وہ تقوی کے قریب ہے. تو جب عزاداری، جب صفا اور مروہ وہ کس کی ہیں؟ جناب حاجرہ جناب اسماعیل کے لیے پانی کا مطالبے کے لیے کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف آپ پانی کی تلاش میں نکلی تھیں. تو پروردگار عالم نے اس عمل حاجرہ کو رکن حج بنا دیا. تو انسان آج صحیح کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان. اور اس کو تو یہ صفا و مروہ کس کی یادگار ہے؟ جناب حاجرہ کی. یہ قربانی کس کی ہے؟ جناب اسماعیل کی. تو یہ ساری چیزیں ابراہیم و اسماعیل کی نشانیاں ہیں. تو جو فخر خلیل ہو، جو فخر خلیل اللہ ہو، جو ذبح عظیم کا مالک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو اگر ہم سال بھر ان کے تذکرے کو باقی رکھتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی ہے اور مطلوب پروردگار ہے. اس لیے کہ ذکر حسین سے احیاء دین ہوتا ہے، دین کو جو ہے وہ ایک نئی روح دین کو ملتی ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے اور پھر ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھی ہیں اور ظلم کے خلاف ہیں، اور جو کامیاب افراد ہیں ان کا جلوس نکالا جاتا ہے، ہارنے والوں کے جلوس نہیں نکالا جاتا. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہم ہر سال یہ سب کیوں کرتے ہیں. اچھا حضور، سوال یہ ہے کہ ماتم کر کے کس بات کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ یہ سینے پر ماتم کرنا یا جو انداز ماتم کے ہیں، سب ماتم کے. دیکھیں، میں نے جیسے عرض کرا کہ اگر ہم ماتم کی بات کر رہے ہیں تو ماتم ایک اظہار غم ہے، جی ایک غم کا طریقہ ہے. جیسے کہ ایک انسان کسی کے غم میں جب شدت تاثر ہوتا ہے، یعنی جب اثر زیادہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنا سر و سینہ جو ہے وہ پیٹنے لگتا ہے. خود امام حسین، خود جناب حبیب جو فقیہ کربلا جناب حبیب ابن مظاہر، جب جناب شہزادی فاطمہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ ثانیہ زہرا نے سلام کہلایا ہے، تو اب روایت کے فقرے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے کہ ابراہیم جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے رخسار پر جو ہے وہ تماچا وہ ہے فلطمہ علی خدہ، حبیب نے اپنے جو ہے وہ رخسار پر جو ہے وہ تماچا مارا. تو یہ ایک طریقے کا ایک وہ ہے کہ یعنی اتنا ایک شدت تاثر جیسے کہنا چاہیے، ایک احساس. اور یا خود بیویوں کے نکلنے کی جو مقاتل میں موجود ہے وہ علی وجوہ لاتمات، جب بیویاں خیموں سے نکل رہی تھیں تو اپنے چہروں پر تماچے جو ہے مار رہی تھی. تو یہ ایک طریقے کا جب انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بے ساختہ جو ہے وہ ہاتھ بلند ہوتا ہے اور سینے پر لگتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ اظہار محبت کرتے ہیں امام حسین سید الشہداء سے کہ یقیناً یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ شریک ہوتے. آج ہم آپ کے جس طریقے سے غم میں شریک ہیں، ویسے ہی اگر ہم کربلا میں موجود ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے. تو ایک طریقے کا یہ غم میں شریک ہونے کا طریقہ ہے کہ جو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جب شدت علم میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور چہرے پر اور سینے پر جو ہے وہ ہاتھ بھی بلند ہوتا ہے. اچھا قبلہ، جب بات یہاں تک آئی تو وہ حضور سوال یہ ہے کہ کربلا میں پانی جو تھا وہ 7 تاریخ میں بند ہوا یا 7 تاریخ میں ختم ہوا؟ دیکھیں، 2 محرم کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وارد کربلا ہوئے ہیں. 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 تاریخ کو
7 تاریخ کو وہ بندش آب ہے، جہاں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں کہ بالکل کوئی انسان پانی نہیں لے کر جائے گا، اور 7 تاریخ کی رات جب تک آئی ہے رات، یعنی صبح میں یہ ہوا، اور 7 میں جب آئے ہیں تو پانی جو ہے وہ بہت کم بچا، اور صبح 8 تاریخ کی صبح میں جو ہے وہ خیام امام حسین میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10ویں تاریخ کے جو شہادت کی تاریخ ہے، تو 3 دن جو ہے یہ ہوتے ہیں کہ جب امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے جو ہیں اہل و عیال جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہے، بالکل پانی نہیں تھا جی 3 دن بالکل۔ اچھا قبلہ، اب جو سوال ہے، یہ سوال ہے کیا جناب قاسم کی شادی کربلا میں ہوئی 9 محرم کو جیسا کہ بتایا جاتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اب آپ اس سوال کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ مہندی یہ پھر کیوں نکالی جاتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اچھا، اور جو کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب کبریٰ کا عقد جو امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، ان کا عقد جو ہے وہ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام سے ہوا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقد نہیں ہوا۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ روایات، کچھ تاریخ وہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ یقیناً ہوا، کچھ کہتی ہے نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو افراد یہ کہتے ہیں کہ عقد ہوا، ان کی دلیلیں موجود ہیں۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ جو افراد کہتے ہیں کہ عقد جناب قاسم ہوا، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ قاسم کی شادی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سے ہو، تو لہٰذا یہ ایک وصیت کو پورا کرنا تھا ان کا، یہ موجود ہے، یہ دلیل موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسری دلیلیں موجود ہیں کہ اس زمانے میں جو بچی کسی حد تک نوجوان ہوا کرتی تھی اسے کنیز بنا لیا کرتے تھے، تو لہٰذا تاکہ اس کو کنیز نہ بنایا جا سکے تو لہٰذا شادی عقد کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں کہ جو اس بات کی گواہی کرتی ہیں کہ ان کا عقد جو ہے وہ ہوا۔ لیکن دوسری طرف جو افراد ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی بھی اپنی دلیلیں موجود ہیں کہ عقد نہیں ہوا ہے، اور وہ روایتیں جو وصیت کی ہیں یا وہ مقاصد ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ماحول عاشورہ کا ماحول ہے، جہاں پر بھوک اور پیاس کا مسئلہ ہے، جہاں ایسی کیفیت ہے، وہاں عقد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی تو بات طے ہے کہ دیکھیں اگر یہ عقد نہیں ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر یہ عقد ہوا تو یہ تو طے بات ہے کہ عقد بنام عقد ہوا، یعنی اس کے صیغے پڑھے گئے۔ نہ یہ ہے کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں ایک بارات کا آنا یا مہندیوں کا لگنا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ایک عقد کلمہ ہو سکتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ صیغے نکاح عقد، صیغہ عقد پڑھ دیے ہوں اور وہ بات ہو گئی ہو۔ لیکن سوال اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے، ہمارے ناظرین کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی جو مہندی نکلتی ہے ہمارے مخصوص ہے کہ مہندی جناب قاسم، تو یہ سارا کیا ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا ناظرین کہ مہندی کا نکالنا یا مہندی جو افراد کر رہے ہیں ان کا مہندی کا نکالنا غلط ہے، کیونکہ ہم امام جناب عباس علیہ السلام کو سقائے حرم کیوں کہتے ہیں، سقائے سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پانی لے کر مشکیزے کو لے کر گئے، اور نتیجے میں جو تمنا تھی وہ تمنا ان کی پوری نہیں ہوئی، تو اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں باب الحوائج، کیونکہ اللہ نے ان کو باب الحوائج کیوں بنایا؟ جو حسرت دل میں تھی وہ پوری نہ ہو سکی، نتیجے میں ان کو وہ بنا دیا گیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ جیسے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بیٹا جوان ہوتا ہے یا بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ امام حسن کی یہ حسرت رہی ہو کہ میرا بیٹا اور ظاہر ہوگا، اور اس کے لیے خود امام حسین کو یہ حسرت ہو کہ میری بیٹی ایک عقد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود جناب قاسم کی یہ حسرت رہی ہو اور ماں کی ان کی حسرت رہی ہو۔ تو اس حسرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان اپنے موقع، دیکھیں مہندی کا جو سلسلہ ہے
ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ ہمارے ہندوستان و پاکستان میں بر صغیر میں خاص طور سے اگرچہ عراق اور ایران میں بھی میں نے یہ دیکھے ہیں، اگرچہ اس کی نوعیت مختلف ہے لیکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر مہندی کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جس نوعیت کا یہاں ہوتا ہے اس نوعیت کا وہاں نہیں ہوتا، تو نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے اپنے اس کے حساب سے۔ تو لہٰذا لیکن جو کیفیت مہندی کی بر صغیر میں موجود ہے اور جو چل رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حیثیت سے مانتے ہوئے کہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک یاد کا ایک طریقہ ہے، تو اگر اس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اس سے گریہ طاری ہوتا ہے، اس سے غم کے آثار نمایاں ہوتے، تو پھر نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یقیناً قطعاً وہ میں ناظرین کو توجہ دلانا چاہوں گا خاص طور سے ایسے چیزوں پر، جیسے کہ ہمارے مالاسف جو ہے ہمارے پاکستان میں جو ہے ایک کلپ وہ آئی تھی کہ جس میں جو ہے وہ جناب قاسم کی بارات جا رہی ہے اور اس میں تاشے بج رہے ہیں اور اس میں دولہا کی کیفیت ہے، یقیناً یہ چیز خلاف شریعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایام اعزاء میں خوشی کا اظہار کرنا اور ایسی کیفیت کو پیدا کرنا کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو، یقیناً وہ جائز نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر مہندی کہیں ایسی جگہ ہے کہ اس سے اگر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مہندی غم کی نشانی بنتی ہے، اگر مہندی جو ہے وہ حزن اور ملال اور سید الشہداء کے مصائب کی طرف انسان کو لے جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے فرحت اور خوشی ہوتی ہے تو یقیناً پھر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ انہی سوالات و جوابات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔